الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھتے جائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام انباء العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد محترم محتشم جملہ سامعین محترم بالخصوص حضرات علماء کرام اور محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اجمل اشرفی صاحب اور ان کے جملہ برادران، اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت سے سجائی گئی اس محفل میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان آیات کریمہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تاکہ اگر بات مکمل نہ بھی ہو پائے تو ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور معنی ہمارے ذہن میں محفوظ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، اس کا ترجمہ بھی ہے الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی ہے جو کامیابی پانے والے ہیں. الف لام میم سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ سورتوں کے آغاز میں کچھ ایسے کلمات ہیں کہ جو الگ الگ کر کے جن کو ذکر فرمایا گیا، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اس طرح کے الفاظ. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے متعلق حضرات علماء کرام نے بہت طویل بحثیں فرمائی ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ سر بین اللہ و رسول، کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جن کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اس لیے جو محتاط علماء ہیں وہ ان حروف کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. الف لام میم تو ترجمہ بھی الف لام میم،
کہ ان کا معنی نہ ہم جانتے ہیں، جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیوں؟ اس کے بعد ارشاد میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ یہ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ لفظ ذالکہ کے ذریعے کرتے ہیں وہ چیز دور ہوتی ہے۔ دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ ذالکہ استعمال ہوتا ہے اہل عرب کے ہاں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، تو عربی میں کہتے ہیں ذالکہ۔ تو یہ ذالکہ جو یہاں استعمال ہوا یہ قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، اور قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو سامنے ہے تو اب دور تو نہیں ہے، تو ذالکہ استعمال فرمایا رب کریم نے۔ تو اس کے متعلق حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ذالکہ یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر بعض اوقات ایک ایسی چیز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جو بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہت قریب ہوتی ہے، مگر اپنے رتبے اور اپنی شان کے لحاظ سے ہمارے عقل اور فہم سے بہت دور ہوتی ہے۔ بظاہر آنکھوں کے سامنے ہے، مگر فہم اور عقل اور سمجھ اور اپنے علوف مرتبت اور علوف شان کے لحاظ سے ہم سے بہت دور ہے، تو اس کی طرف بھی لفظ ذالکہ کے ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے معنی کرتے ہیں ذالک الکتابوں کا، تو اس میں دونوں ہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ حضرات تشریف فرما ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجیے، عربی کی ہو، اردو کی ہو، فارسی کی ہو، انگلش کی ہو، کسی بھی زبان کی کتاب ہو، تو اس کتاب کے آغاز میں پیش لفظ ہو، مقدمہ ہو، یا کسی بھی لفظ کے ساتھ یا اس چیز کو بیان کیا گیا ہو، عرض مصنف کے حوالے سے کچھ بھی لکھیں، تو آخر میں مصنف یا رائٹر ایک بات ضرور لکھتا ہے کہ میں نے اپنی حد تک اس کتاب کو غلطی سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے، میری حد تک اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میری گزارش ہے کہ پڑھنے والے جب کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب میں جو بھی غلطی پائیں تو مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ آپ نے کئی کتابوں کو پڑھا ہوگا، اس میں یہ لفظ ملا ہوگا اور لکھا جاتا ہے، لکھنا چاہیے، مگر یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، پوری دنیا میں واحد یہ کلام مقدس کی شان ہے کہ اس کے پہلے صفحے پر اس کے نازل کرنے والے رب نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا جہان کے لوگوں سن لو، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غلطی تو بہت دور کی بات ہے، نقص اور عیب کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شان، یہ اعزاز اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور سماعت فرمائیے، جب ہم قرآن شریف کو پڑھنے لگتے ہیں تو حکم اللہ پاک کا یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن شریف کو وہی ہاتھ لگائیں گے جو پاک ہوں گے، یعنی آپ اگر بے وضو ہیں یا بے غسل ہیں تو قرآن کریم کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو چھونا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، پاک ہوں گے تو پھر آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ یعنی قرآن کریم کو ابھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، مگر قرآن آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی پاک کر دیتا ہے۔ جب تک پاک نہیں ہوں گے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جس کلام کی شان یہ ہے، جس قرآن کی شان یہ ہے کہ ابھی ہاتھ لگایا نہیں ہے اور اس نے آپ کو پاک کر دیا ہے، جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے اور پڑھیں گے پھر دیکھیے اللہ کیسے کیسے پاکی عطا فرمائے گا۔
کیسے پاک؟ ابھی تو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور قرآن پاک کر رہا ہے. نہ خبردار، ہاتھ بھی مت لگانا، ہاتھ بھی مت لگانا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ. تو یہ قرآن ہمیں پاکیزگیاں عطا فرماتا ہے، ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور کرتا ہے، غلاظتوں کو دور کرتا ہے، اور ہمارے لیے قرآن کریم ایک نور بھرا دستور ہمیں عطا فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت جنید بغدادی کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک 11ویں دن کی ہم ہر مہینے مناتے ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں میں نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی کا. پیروں میں، ان کے پیروں میں نام ہے جنید بغدادی کا. جنید بغدادی نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ یہ صندوق دی انہیں، اور کہا کہ یہ صندوق لے جائیں اور دجلہ کے دریا میں ڈال دیں، اور خبردار کھول کے نہ دیکھنا، کھولنا نہیں، ڈال کے آئے. مرید بڑا اچھا تھا، مرید صادق، اس نے وہ صندوق لی اور دجلہ دریا پر پہنچا اور صندوق کو دریا میں ڈال دیا. اس نے دیکھا کہ جب صندوق کو دریا میں ڈال رہا ہے تو دریا کا پانی خود بخود پیچھے ہٹ رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو تب بھی وہ چیز اپنے وزن سے پانی کو پیچھے ہٹاتی ہوئی نیچے جاتی ہے، مگر یہاں معاملہ یہ تھا کہ پانی پہلے ہٹ رہا ہے اور صندوق بعد میں نیچے جا رہا ہے، یعنی پانی اپنے آغوش میں اس صندوق کو جگہ دے رہا ہے. مرید نے بڑا حیران ہو کے منظر دیکھا، واپس پیر و مرشد کے پاس پہنچا، کہا حضور آپ نے جو حکم فرمایا تھا وہ پورا کرایا ہوں، مگر جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اگر وہ نہ دیکھتا تو کبھی نہ پوچھتا کہ صندوق میں کیا تھا. مگر جو منظر دیکھا ہے اب میرے لیے ایک بڑی عجیب و غریب شش و پن کا مسئلہ بن گیا. مجھے ارشاد فرمائیے کہ یہ صندوق میں کیا تھا کہ جس کے لیے دریا کے پانی نے راہیں بنا دی اور اپنے آغوش میں اس کو لے لیا. تو بتائیے حضور وہ اس میں صندوق میں کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بیٹا جو تم بات کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، تمہارا حق بنتا ہے پوچھنے کا، اور اگر میں نہ بتاؤں تو تمہارے لیے مشکل بھی بنے گی، پریشانی بھی بنے گی. سنو. فرمایا بیٹا میں نے 12 سال لگا کے تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی. کتنے سال؟ 12 سال لگا یہ کتاب لکھی. یہ ہمارے جو علماء کتابیں لکھتے ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتی ہیں، یہ جو علماء کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں، سالوں محنتیں ہوتی ہیں، تو تب جا کے کتاب تیار ہوتی ہے یا ایک عالم جا کے تیار ہوتا ہے. جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے 12 سال لگائے اور تصوف کے اسرار اور رموز پر کتاب لکھی. پھر 12 سال تک اس کتاب کو میں اس کی پروف ریڈنگ کرتا رہا، اس کتاب کی چھان پٹک کرتا رہا، اس کی چھان بین کرتا رہا، اس کے نوک پلک کو سنوارتا رہا کہ کہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہ جائے، کہیں کوئی اس کے جملہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے. میں 12 سال تک لکھتا رہا، پھر 12 سال تک اس کو سنوارتا رہا. توجہ ہے آپ یہاں حضرت فاروق اعظم کے ایک جملہ سماعت فرمائیے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی مبلغ یہ نہ دیکھے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی کسی حرکت سے کوئی دین سے دور تو نہیں ہوا، اس کی کسی حرکت سے کوئی دین سے دور تو نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحبان یہ نہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحبان یہ نہ دیکھیں کہ کتنوں کو شفا ملی، ڈاکٹر یہ دیکھیں کہ کتنوں کی موت ہم سے ہوئی ہے، کتنے ہمارے ہاتھوں سے مرے. جنید بغدادی فرمایا کہ 12 سال لکھنے میں لگائے، پھر 12 سال کتاب کی چھان بین میں اس کے نوک پلک کو سنوارنے میں لگائے. پھر کتنے سال ہو گئے؟ 24. پھر 12 سال یہ سوچنے میں لگا دیے کہ کتاب کو چھاپوں کہ نہ چھاپوں، لوگوں تک بھیجوں کہ نہ بھیجوں، اس کو عام کروں کہ نہ کروں. میں کہ اس طرح 36 سال ہو گئے. 36 سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس امت کے پاس وہ کتاب ہو
جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس امت کے پاس ایسی عظیم کتاب اللہ کا قرآن موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے جنید کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ میری سنائے بیٹا، وہ جو تم صندوق ڈال کر آئے ہو نا دریا میں، جس کو دریا کے پانی نے بھی اپنا گوشت دے دیا ہے اور اپنے اندر محبت سے لے لیا، فرمایا بیٹا وہ کوئی صندوق عام نہیں تھا، وہ میرے 36 سال کی محنت جو تم پانی میں ڈال کر آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے قرآن سے یوں تعلق جوڑا، یوں تعلق، فرمایا اللہ پاک نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں چھوٹا سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو تقوی والے ہیں، جن کے پاس تقوی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، تو تقوی جن کے پاس ہے انہیں تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہدایت ملی تو متقی بنے، ہدایت ملی تو متقی بنے۔ تو جب متقی بن چکے، ہدایت مل چکی، تو قرآن ان کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین تو بنتے ہی ہوئے جو ہدایت والے ہوں، تو متقین کے لیے ہدایت قرآن کیسے؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں، اس کے بہت سارے جواب دیتے ہیں۔ آسان سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بچہ، ہر بڑا آدمی سمجھ جائے کہ قرآن جو فرما رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو متقین بننا چاہتے ہیں۔ جو طلب رکھتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے قرآن سے، جو تقوی چاہتا ہے تو اسے قرآن سے ہدایت مل جاتی ہے۔ ھدی للمتقین، جیسے ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو کورس ہے یہ میٹرک والوں کا ہے، یہ میٹرک والوں کے لیے ہے۔ یہ کورس میٹرک کی کتابیں ہوں تو کہتے ہیں یہ میٹرک والوں کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو میٹرک کی کلاس میں پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس کلاس میں آنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کورس ہے۔ تو قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، مطلب جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، تو قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ کون ہے متقین؟ آگے اللہ پاک نے اگلی آیتوں میں متقین کی 5 خوبیاں بیان فرمائی۔ پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں بغیر دیکھے۔ توجہ ہے آپ؟ جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں تو ہم مانتے نہیں ہیں، مگر اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھے بغیر ماننا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھے بغیر مان رہے ہیں۔ تو انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی جن کا تعلق شریعت سے ہے، جیسے وحی ہے، جیسے فرشتے ہیں، جیسے جنت ہے، جیسے دوزخ ہے، جیسے قیامت ہے۔ یہ تمام تر اور سب سے بڑی بات کہ خود رب تعالیٰ کی ذات کہ ہم نے دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت بندہ آ گیا، آپ پڑھا رہے تھے اپنے درس میں، تو ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی خدا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ کہا اگر ہے تو دکھائیے، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، تو اگر خدا ہے تو دکھائیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایک سوال اور بھی ہے۔ میں کیا؟ کہنے لگا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو اور میں بھی کہتا ہوں کہ جو بھی تکلیف بندے کو پہنچتی ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ملتا ہے۔ جب تقدیر میں تکلیف لکھی ہے اور کوئی بندہ تکلیف ہمیں دیتا ہے تو تکلیف لکھی ہوتی ہے تقدیر میں، تو یہ مقدمے بازیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم کسی کے خلاف ایف آئی آر کیوں کٹاتے ہیں، یہ رپورٹ کیوں کراتے ہیں، یہ مقدمے بازیاں کیوں ہوتی ہے؟ بس تقدیر میں لکھا تھا، مل گیا۔
ایک سوال اور بھی ہے، ہم نے کہا پوچھو، تو کہا جی ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شیطان ہے یہ آگ سے بنا ہے، خلق الجان من مارج من نار، شیطان آگ سے بنا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم بھی آگ ہے، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو شیطان بھی آگ سے بنا، جہنم بھی آگ، اور اگر شیطان جو آگ سے بنا وہ آگ میں جائے گا تو اس کیا تکلیف ہوگی؟ آگ میں چلی گئی تو کیا تکلیف ہوگی اس کو؟ یہ 3 سوال ہے۔ سبحان اللہ، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیموں کا، عقل مندوں کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قریب میں ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، ایک روڑا، ایک ٹیب وہ پڑا تھا، وہ اٹھایا امام اعظم ابو حنیفہ نے اور کھینچ کے مارا سائل کے ماتھے پر، سائل کے ماتھے پہ وہ کھینچ کے روڑا مار دیا۔ اب اس کو ظاہر ہے کہ لگا زور سے، چیختا چلاتا دوڑا گیا قاضی کے پاس اور جا کے مقدمہ کر دیا، مقدمہ امام اعظم کے خلاف کہ جناب میں تو مسئلہ پوچھنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے پتھر مار دیا، روڑا مار دیا۔ تو قاضیوں کی عادت ہوتی ہے، بلاتے ہیں سب کو، آپ کو بھی بلا لیا۔ امام اعظم جا پہنچے عدالت میں، کہا جی آپ کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور آئیے جواب دیجئے، اس کا دعویٰ ہے کہ آپ نے مارا ہے، تو آپ نے کیوں مارا؟ فرمایا آپ نے کہ بھائی مارا نہیں ہے، یہ اصل میں 3 مسئلے پوچھ رہا تھا، وہ جواب دیے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، پابندی نہیں، یہ اصل میں 3 مسئلے پوچھ رہا تھا، اس کا جواب دیا۔ تو قاضی نے کہا بھئی یہ کون سا طریقہ جواب دینے کا، پتھر مار کے روڑے مار کے جواب دے رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ اس کو ویسے سمجھ میں نہیں آنا تھا، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کو باتوں سے سمجھ آنے والا نہیں تھا، تو اس کو سمجھایا۔ کہا جی کیسے؟ فرمایا اس سے پوچھیے ذرا، اس سے پوچھیے کہ میں نے اس کو جب روڑا مارا تو اسے کیا ہوا کیا؟ کہا جی آپ نے مجھے روڑا مارا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا۔ میں درد ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا ہے تو دکھاؤ، دکھاؤ درد کہاں ہے؟ کہا جی ہے صحیح مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ بس یہ سمجھانا تھا کہ خدا بھی ہے مگر نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، وہ خدا بھی ہے مگر نظر نہیں آتا۔ فرمایا تو درد نہیں دکھا سکتا، میں کہتا خدا دکھا۔ پھر فرمایا اس سے پوچھو کہ یہ آپ کے پاس کیوں آیا؟ قاضی نے پوچھا کیوں آیا؟ کہا جی انہوں نے مارا ہے۔ فرمایا میں نے مارا، تکلیف ہوئی؟ تو آپ تو خود کہہ رہے تھے جو مقدر میں ہوتا ہے تکلیف مل جاتی ہے، تو تمہارے مقدر میں یہ لکھا تھا، آج کی تکلیف لکھی تھی تو وہ تمہیں مل گئی، مقدمہ کیوں کرا؟ کیوں مقدمہ لے کر آئے؟ کہا جی تکلیف جو لکھی تھی وہ تو ہو گئی، مگر سبب آپ بنے ہیں، وسیلہ آپ بنے ہیں، آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے۔ میں یہی ہم نے سمجھانا ہے کہ تکلیف جو پہنچتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ جو بھی تکلیف راحت ملتی ہے وہ اس کا سبب اصلی سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے، مگر ظاہری طور پر بندے سبب بن جاتے ہیں، ظاہری طور پر بندے وسیلہ بن جاتے ہیں، تو ان بندوں کو ظاہری وسیلہ بننے کے سبب مقدمہ ہوتا ہے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اگر یوں نہ کریں تو پھر لوگ مارتے رہیں گے لوگوں کو اور کہیں گے مقدمہ میں یہی لکھا تھا، مقدمہ میں بندے کو قدر کرنے کے تقدیر میں ہی لکھا تھا، کسی کو جناب تکلیف دے دیں گے کہنے کی تقدیر میں ہی لکھا تھا۔ فرمایا یہ ظاہری سبب جو بنتے ہیں نا، یہ اس کی سزا دینی ہوتی ہے تاکہ کوئی بندہ ظاہری سبب بھی نہ بنے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تو کس چیز کا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں مٹی کا۔ کہا میں نے کیا مارا؟ مٹی کا روڑا۔ کہا مٹی کو مٹی لگی، تکلیف ہوئی؟ مٹی، آپ مٹی سے بنے ہو اور میں نے بھی مٹی کا روڑا ہی مارا تو تکلیف ہوئی؟ کہا جی بہت ہوئی۔ فرمایا جب مٹی کو مٹی لگی اور تکلیف ہوئی تو یوں ہی شیطان بھی آگ سے بنا ہے، جب وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اسے بھی تکلیف ہوگی۔ تو دیکھیے ہمارے ائمہ حضرات نے کس طرح بات کو سمجھایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے۔
ہمارے علماء نے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء نے اس بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا. سمجھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے جو والد ہیں، میرے والد کے خانے میں جو والد کا نام لکھا ہے، میرے کنفرم وہی والد ہے؟ یا میں کیسے معلوم ہوگا؟ کسی سے پوچھا گیا بتائیے کون ہے، تو کہا جی وہ میرے والد ہے. کس نے بتایا آپ کے والد ہے؟ آپ تو تھے نہیں جب آپ پیدا ہوئے، یا جب آپ کا نطفہ رحم میں ٹھہرا تو آپ کو کیا معلوم کہ کون تھا، یہ تھا کہ اور تک، کیا معلوم آپ کو؟ تو کہا جی دائی کہتی ہے کہ میرا ابا یہی ہے. دائی کہا دائی تو ایک خاتون ہے، دائی تو ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون کے گواہی پر فیصلہ نہیں ہوتا. بس تشہدوا شہیدین من رجالکم، دو مرد گواہ ہوں، یا پھر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں. مقدمے کا تو فیصلہ ایک عورت کی گواہی پر تو ہوتا نہیں ہے. دائی نے کہہ دیا تو فیصلہ تو نہیں ہوگا. مقدمے کے جو اصول ہے اس کے تو خلاف نہیں. ماں بھی یہ کہتی ہے، میری اماں بھی کہتی ہے، تو میں چلو اماں بھی مان لو، دو خاتون ہو گئی، پھر بھی تو گواہی پوری نہیں ہوئی. اور پھر گواہی ہوتی ہے، وہ خاتون جو ماں ہے وہ تو اپنے حق میں گواہی دے رہی ہے، اور گواہی خود اپنے حق میں کوئی نہیں دیتا ہے، گواہ تو کوئی اور چاہیے، گواہ تو اور بندہ چاہیے. یہاں تو اپنے حق میں گواہی دے رہی ہے، تو بھائی کیسے مانا؟ تو کیا کہے گا؟ دائی کہتی ہے میرا ابا یہی ہے، ماں کہتی ہے ابا یہی ہے، سارے لوگ خاندان جو لوگ کہتے ہیں ابا یہی ہے. تو اس کی یہ کہا جائے گا بھائی جب آپ نے دائی کے کہنے پہ مانا، آپ نے ماں کے کہنے پر باپ کو باپ مانا، لوگوں کے اور خاندان کے کہنے پر باپ کو باپ مانا، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کنفرم نہیں ہے، 100% طور پر پتہ نہیں ہے، مگر لوگوں کے کہنے پہ مان لیا کہ یہی باپ ہے. تو جس کو لوگوں کے کہنے پر باپ مانا، تم نے پتہ نہیں کہ وہ باپ ہے کہ نہیں، مگر مان لیا، تو جب لوگوں کے کہنے پر اب کو اور باپ کو مان سکتے ہو تو محمد عربی کے کہنے پر رب کو نہیں مان سکتے ہو. لوگوں کے کہنے پر باپ کو مان لیا، وہ محمد عربی جو کائنات میں محمد صادق الوعد الامین، جو کائنات میں سب سے بڑے سچے انسان ہیں، ان سے سچا زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو ایک دنیا داروں کے کہنے پر تم نے باپ کو باپ مان لیا، مگر اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام کے کہنے پر رب کو رب ماننے کو تیار نہیں ہو تو مانو. تو پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو نظر نہ بھی آئیں تب بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہے. تو اسی طریقے سے رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر یہاں خوب بات فرمائی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. واقعی کمال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، کوئی بھی کسی بھی شے کا سودا کرتے ہیں تو جب تک دیکھے نہیں آپ سودا نہیں کرتے. کہتے ہو بھائی ٹھیک ہے دیکھیں گے تو بات کریں گے، ٹھیک ہے دیکھیں گے تو بات کریں گے، تو پہلے دیکھا جاتا ہے پھر سودا کرتے ہیں. فرماتے ہیں میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا دار کوئی شے جب تک دیکھتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات کو دکھایا نہیں مگر منوا دیا. کتنی بڑی بات ہے، دکھایا نہیں ہے مگر منوا دیا ہے. دنیا مان رہی ہے کہ اللہ موجود ہے. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، بوڑھے آدمی راتوں کو اٹھیں گے تہجد کے لیے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ان سے پوچھئے ذرا بھئی کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کہیں گے رب کی. رب کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں محمد عربی نے بتایا کہ رب ہے، حضور نے بتایا رب ہے. تو ہمیں اللہ کے محبوب کے کہنے پر اتنا یقین ہے کہ جیسے ہم دنیا کی دیگر چیزوں کو دیکھ کر بھی اتنا یقین نہیں کرتے جتنا رب کو بغیر دیکھے مانے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان ڈٹھیاں دی تانگ اسانو، ان ڈٹھیاں دی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان ڈٹھیاں دی تانگ اسانو
ان ملیاں دی یاری، دیکھا نہیں ہے رب کو مگر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ شان اگر ہے اس کائنات میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے رب کو دکھایا نہیں مگر منوا دیا۔ تو متقین کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی جس کو اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ تھی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں وہ متقین ہوتے ہیں۔ اللہ کریم مجھ کو آپ ہم سب کو اپنے ایمان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان یاد رکھیے گا، آخری بار عرض کر رہا ہوں، ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس کائنات کے اندر۔ جس کے بعد دولت ایمان ہے آپ سمجھیے کہ اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے بعد دولت ایمان نہیں ہے، بھلے دنیا کی سب نعمتیں اس کے پاس ہوں، اگر وہ دولت ایمان سے محروم ہے، اس سے بڑا غریب، اس سے بڑا کنگال کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء حضرات صحابہ کرام، ان کو فکر رہی اپنے ایمان کی۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب وصال مبارک کا وقت آیا، عشاء کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بلایا اپنے مرید خاص، اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھائی آج سالی تیاری ہے، آج ساڑی آج ایسے چل رہے ہیں، آج ساڑی تیاری ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء آپ قریب آئے، میں حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں بس بھائی آج ہماری تیاری، تو حضور کوئی نصیحت؟ مایا ہاں ایک نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ حضور فرمائیے مایا کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے جنازے کے ساتھ تم نے اپنی جیب میں شکر کی پڑیاں اور بادام ڈال کر آنا ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، جے ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو گیا، تے پھر جنازے دے پیچھے بچیاں نو تسی شکر تے بادام تقسیم کرنا ہے۔ جے کوئی پوچھ لے کہ کیوں تقسیم کر رہے ہو، تے پھر کہنا ہے کہ او جڑا جنازہ جا رہے ہیں نا، ایمان سلامت لے کے جا رہے ہیں، وہ اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، اس خوشی میں بانٹ رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، وہ بھی نظام الدین اولیاء تھے، عرض کی حضور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے؟ ویسے تو ہمیں یقین ہے آپ ہمارے سردار ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ نے لاکھوں کافروں کو ایمان عطا فرمایا اور بے ناموں کو نام دیا، بے نشانوں کو نشان دیا آپ نے، ہمیں ویسے تو یقین ہے، مگر آپ خود فرما رہے کہ جے خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، حضور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمارا پریشان نہ ہو، یہ بھی خود بتائے گا۔ اسی نہیں بیٹھے تھے، یہ بھی حضور آپ کیسے بتائیں گے؟ ارشاد فرمایا جب ہمارا انتقال ہو جائے، جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمیں جب غسل دے دو، کفن پہنا دو، جنازہ پڑھنے کے لیے جب ہماری چارپائی کو اٹھاؤ، اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آنا اور پردے ہی پردے میں کفن کے اندر ہاتھ ڈالنا اور میرے سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنا، سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنا۔ فرمایا اگر میرے ہاتھ نے تمہارے ہاتھ کو دبایا تو سمجھنا ایمان سلامت ہے، سمجھنا ایمان سلامت ہے، اور اگر ہاتھ نے ہاتھ کو نہ دبایا تو سمجھ لینا کہ کام الٹا ہو گیا، ایمان گیا پھر۔ اچھا جی، شام ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسال مبارک ہو گیا۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ پڑھنے کے جب آپ کی چارپائی اٹھانے لگے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور پردے ہی پردے میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کے کفن میں ہاتھ ڈالا اور ان کے سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ جو ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنا ہاتھ بابا فرید کے ہاتھ میں دیا، بابا فرید نے اتنے زور سے ہاتھ دبایا کہ خواجہ نظام الدین کی چیخیں نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ نظام الدین اولیاء چیخ پڑے، کہنے لگا بابا جی چھٹو،
سانو دے پہلے یقین سی تو تواڈے وال سلامت ہے چھڈو جی چھڈو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اتنے بڑے ولی نظام حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے جو قطب الدین کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، قطب الدین براہ راست خلیفہ ہیں حضرت معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اس ہندوستان میں، اس علاقے میں، ہمارے اس پورے خطے میں، اس پورے پنجاب کے خطے میں اسلام کی تبلیغ کا چراغ روشن کرنے والے یہ چشتی حضرات ہیں. بابا فرید ان کے سرخیل ہیں. وہ بابا فرید اتنے بڑے آدمی، ان کو بھی فکر ہے اپنے ایمان کی، فکر لگی اپنی، مطلب میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. تو اس دور میں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ درس قرآن کی محفل ہو، یہ میلاد پاک کی محفل ہو، یہ تمام تر محافل، یہ اجتماع کی محافل ہوں، یہ تمام تر محافل یہ ذریعہ ہے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. تو کوشش کریں کہ آپ ایسی محافل میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، خود بھی شریک ہوں، دوسرے حضرات کو بھی لے کر آئیں اور ان محافل کو کامیاب کریں اور ان حضرات کے دست و بازو بنے. یہ اس پرفتن دور میں جو محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس نیکی کے کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے دست و بازو بنیے اور قیامت کے دن اللہ کریم ضرور آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم میری اور آپ سب حضرات کی حاضر قبول فرمائے اور یہ ہمارے عصمت بھائی اور ان کے جملہ برادران اور ان کے معاونین جو یہ خوبصورت سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، اللہ کریم ان کے سلسلے کو کامیاب فرمائے، برکت عطا فرمائے اور اس درس قرآن کی برکتوں سے اللہ کریم ان کے تمام تر معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے.